بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ منتخب احادیث۔ اکرام مسلمانوں کا مقام۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے حکم کو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پابندی کے ساتھ پورا کرنا اور اس میں مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ کرنا۔ ایت قرآنیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، خواہ و مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں معلوم نہ ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو وہ لیے ہوئے پھرتا ہے۔ بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف طریقوں میں پڑا ہوا ہو اور ان طریقوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی کیا مسلمان اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم یعنی کافر ہو؟ نہیں، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث نبویہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر غلبہ شوق اور مسرت سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبے تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا۔ اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان فقراء مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اس دن آدھا دن 500 برس کا ہوگا۔ پچھلی حدیث میں غریب کا امیر سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ امیر اور غریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔ اس حدیث میں 500 سال پہلے جنت میں جانے کا ذکر یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت بالکل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوگے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا اعمال کیے؟ وہ کہیں گے، ہمارے رب، آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور حساب کتاب کی سختی مالداروں اور حکمرانوں کے لیے ہی رہ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ فقراء مہاجرین ہیں، جن کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے ناگواریوں سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے، اور ان میں جس کو موت آتی ہے وہ اس حالت میں آتی ہے کہ ان کی حاجت ان کے سینے میں رہ جاتی ہے، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن فرشتوں سے چاہیں گے فرمائیں گے، ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرو۔ فرشتے تعجب سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تو آپ کے آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی بہترین مخلوق ہیں، اس کے باوجود
آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر سلام کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی وجہ یہ ہے، یہ میرے ایسے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے ناگواریوں سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، اور ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں رہ جاتی تھی اور وہ اسے پورا نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اس جہاں میں تمہارا انجام کتنا ہی اچھا ہوا ہے۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، یا اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے اور میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں رکھیے۔ حضرت سعد بن ابی سعد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعد حضری رحمۃ اللہ نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تنگ دستی اور ضرورت کا اظہار کیا۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سعد صبر کرو، تم میں سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے فکر اس پر ایسی تیزی سے آتا ہے جیسے تیزی سے سیلاب کا پانی وادی کی اونچائی سے اور پہاڑوں کی بلندیوں سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء سے محبت کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، عربوں سے دل سے محبت کرو، اور جو عیب تم میں موجود ہیں وہ تمہیں دوسروں پر تانا تشبیہ کرنے سے روک دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، بہت سے پراگندہ بال، گرد آلودہ، پرانی چادروں والے لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو میلا کچیلا اور پرگندہ بال دیکھ کر اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد صدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ تعالی کی قسم اس قابل ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے اور کسی سفارش کریں تو سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مسلمان فقیر ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کس کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے گی، اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی ان سب سے بہتر یہ شخص ہے۔ حضرت موسیٰ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں ان صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجے کے ہیں۔ ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کمزوریوں اور بیکاسیوں کی برکت سے ہی تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، مجھے کمزوریوں میں تلاش کیا کرو، اس لیے کہ تمہاری کمزوری کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے اور تمہاری مدد ہوتی ہے۔ حضرت حارثہ بن دہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہیں؟
پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو کمزور ہو، یعنی معاملہ اور برتاؤ میں سخت نہ ہو بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو، لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے کہ فلاں بات یوں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس کی بات کو ضرور پورا کریں گے۔ اور کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ تو آپ نے خود ہی شاف فرما دیا کہ ہر وہ شخص جو مال جمع کر کے رکھنے والا، بخیل اور سخت مزاج ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے ذکر کے وقت ارشاد فرمایا، دوزخی لوگ میں ہر سخت طبیعت، فربا بدن، اترا کر چلنے والا، متکبر، مال و دولت خوب جمع کرنے والا اور پھر اس کو خوب روک کر رکھنے والا، یعنی سائل کو نہ دینے والا، اور جنتی لوگ وہ ہیں جو کمزور ہوں، یعنی ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ عاجزی کا ہو، دبائے جاتے ہوں، یعنی لوگ انہیں کمزور سمجھ کر دباتے ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 خوبیاں جس شخص کی بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کمزوریوں سے نرم برتاؤ کرنا، والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا اور غلام سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والوں کو بلایا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے، ان کے لیے نہ میزان عدل قائم ہوگی اور نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی، پھر ان پر اجر و انعام اتنے برسائے جائیں گے، وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے اس بہترین اجر و انعام کو دیکھ کر تمنا کرنے لگیں گے کہ ان کے جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اور اس پر صبر کرتے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے ہیں، چنانچہ صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیتا ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ روتا پیٹتا ہی رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک شخص کے لیے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں مثلا بیماریوں، پریشانیوں وغیرہ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں جو اسے ناگوار ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ان ناگواریوں کے ذریعے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو سعد خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی تھکاوٹ، بیماری، فکر یا رنج، ملال، تکلیف اور غم سے دوچار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جب کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کوئی کم تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور پریشانی آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد کی جان پر، کبھی اس کے مال پر، اور اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جسمانی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کے وہی سب نیک اعمال لکھتے رہو جو یہ تندرستی کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اگر اسے شفا دیتے ہیں تو اسے گناہوں سے دھو کر پاک و صاف فرما دیتے ہیں، اور اگر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان بندہ اور بندی پر احد پہاڑ جیسے گناہ ہوں تو اندرونی بخار اور سر کا درد مسلسل رہنے کی وجہ سے ان کے گناہوں میں کسی گناہ کو رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے اس حال میں شفا عطا فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں پھر وہ اپنی عبادت کرنے والوں سے میری شفاعت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، پھر اس کے میں گوشت سے بھر دیتا ہوں، اس کے خون سے بہتر خون دیتا ہوں، یعنی اس کو تندرستی دے دیتا ہوں، پھر اب وہ دوبارہ بیماری سے اٹھنے کے بعد نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ پچھلے گناہ اس کے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ایک رات بخار آئے اور وہ صبر کرے، اس بخار پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے اسی طرح پاک و صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس دن جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے اس جیسا اعمال اور دوبارہ اجر لکھ دیا جاتا ہے جنہیں وہ تندرستی یا گھر پر قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا، اب بیماری یا سفر کی وجہ سے اس کو نہ کر پاتا تھا۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر انبیائی اور صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت رافعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجر لوگ قیامت کے دن گناہ گار اٹھائے جائیں گے سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں پرہیزگاری اختیار کی، یعنی خیانت اور فریب دہی وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوئے، اور نیکی کی، یعنی اپنی تجارت کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور سچ پر قائم رہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے، انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم بھی کھاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا روزہ ہے، تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو کھانے والوں کے فارغ ہونے تک فرشتے اس روزے دار کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، ایک شخص نے آ کر اسے کاٹ دیا تو وہ عمل اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، دیکھو
تم اپنی ذات سے نہ کسی گورے سے بہتر ہو نہ کسی کالے سے بہتر ہو، البتہ تم تقوی کی وجہ سے افضل ہو۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔